نرم نرم گدوں پر لیٹ کر کے زنا کے مناظر دیکھنے والے، اگر تو دیکھ رہا ہے تو ذرا یہ سوچنا غور کرنا کہ جس نے اپنی جان سے زیادہ ہم سے پیار کیا، پوری رات ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کی، جب مغفرت کی دعائیں کرنے کھڑے ہوتے تھے تو پیر سوج جاتے تھے۔ ام المومنین اما عائشہ کہتی ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے پیر پھٹ جائیں گے اور اس سے خون نکلنے لگے گا۔ میں کہتی تھی یا رسول اللہ بس بھی کیجئے، اللہ آپ کی امت کو بخش دے گا۔ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت بہت گنہگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین کہتی ہے ایک دن میں نے حضور کو دیکھا کہ بیٹھ کر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر میں نے عرض کی آقا آپ بھی بیٹھ کے نماز پڑھنے لگے؟ تو آقا فرماتے عائشہ میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا، میری امت کے غم نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتاؤ ہر ایک کو محبت کے بدلے میں محبت دینے والوں، نبی کو محبت کے بدلے میں صدمے کے سوا اس امت نے دیا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لوگ ہم سے نفرت کر رہے ہیں، کیوں نہ لوگ نفرت کریں، ہم نے نبی کو بدلے میں کیا دیا؟ میرے آقا کی محبت کا احساس کر سکتے ہو؟ صاحب معارج لکھتے ہیں، صاحب معارج اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدہ کائنات مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا کے پاس آئی اور آ کر کے عرض کر لگی بابا آپ اللہ کے قرب خاص میں پہنچے، قاب قوسین کی منزلوں پر پہنچے، آقا اللہ نے آپ سے جو باتیں کی نہ اللہ نے بتائی نہ کبھی آپ نے بتائی، اللہ تو بس اتنا ہی کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، کہ جو وحی کرنی تھی اپنے بندے خاص پہ کی، کوئی اس کی وضاحت نہیں، کیا کی، کیا باتیں کی، کیا راز کی باتیں ہوئی۔ بابا آپ تو بتائیں نا کہ اللہ نے آپ سے راز کی کیا باتیں کی، آپ بتائیں۔ ارشاد ہوا فاطمہ تم نے پوچھا ہے اس لیے بتاتا ہوں، مگر ایک ہی بتاؤں گا، سب نہیں، صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ جو باتیں ہوئی کعبہ قوسین میں پہنچ کر جو باتیں ہوئی، ایک بات تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سیدہ نے پوچھا بابا کیا؟ ارشاد ہوا میری بیٹی جب میں کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کعبہ قوسین کی حدوں میں پہنچا، کہہ سکتے ہیں وہاں تو عرف طرف ہی نہیں، وہاں تو دوئی کی جگہ ہی نہیں، یوں کہہ لیں کہ جلوے ظاہر لمعے باطن میں فنا ہوا، ذل ذات عین ذات میں فنا ہو گئی، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ ابھی بھی دنیا سوچ رہی کون گیا کون گیا کون گیا، اور قیامت تک کے یہی سوچتی رہے گی کون گیا کون گیا کون گیا، لیکن عشق و محبت کا امام کہتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت تاجدار دو عالم کانفرنس، سرزمین پیپلسانہ، سرزمین پیپلسانہ، حضور سید صاحب قبلہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں کو ابھی تک حیرت ہے کہ وہ وہاں گئے کیسے، وہاں گئے کیسے۔ میں نے کہا جانے پہ کیوں تجھے ٹینشن ہے، ہمیں تو اب تک یہ حیرانی ہے کہ وہ آئے کیسے تھے۔ تجھے جانے کا حال تجھے پریشان کرتا ہے، ہمیں آنے کا حال پریشان کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے گھر جانا یہ حیرت نہیں ہوتا، اپنے گھر سے واپس آ جانا یہ حیرت کی بات ہوتی ہے۔ ارے وہ تو آئے کہاں سے تھے؟
جگہ جگہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ ارسلہ بتا رہے تھے آئے کہاں سے, آئے کہاں سے تھے جی. ان کا رسول ہونا بتا رہا ہے وہ آئے کہاں سے تھے. قد جاکم من اللہ نور, من اللہ من اللہ من اللہ. کوئی چھوٹا سا عربی کا طالب علم بھی کہے یہ من اللہ کیا ہوتا ہے. جی 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 کیا تو بات جب من اللہ گئے من اللہ آئے من اللہ, تو اگر گئے اللہ تو کیا تکلیف ہے جی. کیا تکلیف ہے. لیکن بہرحال میرا عنوان وہ نہیں عرض کر رہا تھا. سیدہ کائنات نے پوچھا بابا کیا باتیں ہوئی. ارشاد ہوا بیٹی جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے 70,000 بار کہا. سبحان اللہ. بات اس پہ مکمل کرتا ہوں, گھر جا کے سوچنا. اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کروں گا بھی صرف وقت کی قلت کی وجہ سے, لیکن گھر جا کے سوچنا اور پھر سوچنا کہ دنیا ہم سے نفرت کیوں کر رہی ہے. جی ظالمو. اچھا بولوں. مجھے پتا تھا کہ 12 بجے ختم ہو. نہیں حضرت بولیے بولیے. بڑی مہربانی نوازش, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. تو بڑی نوازش. جتنا چاہے اتنا بولیے حضرت. بہت شکریہ. جتنا چاہے اتنا بولیے. اچھا ٹھیک. جی جی جتنا چاہے اتنا بولیے. میرے اللہ نے 70,000 مرتبہ 70,000 مرتبہ مجھ سے کہا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. کتنی مرتبہ. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. خدا کا جلوہ سامنے ہو, جلوہ یار, اللہ کا وجہ کریم. حالانکہ ہم پھر کہتا ہوں آمنے سامنے دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں کرتے, لیکن صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کیف کے پر جہاں جلے, کوئی بتائے کیا کہ یوں جہاں کیف کے پر جلتے ہیں بلبل سدرا کو تک پتا نہیں کہ وہاں ہوا کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں. سبحان اللہ. گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں, بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. سبحان جہاں اللہ. جبریل کو بھی پتا نہیں چلتا. وہ حضور کی معراج ہے, دائیں بائیں آگے پیچھے کی بات نہیں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے خدا کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, اللہ کا وجہ کریم دیکھ رہے ہیں, خدا کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. اور جلوہ دیکھتے ہوئے خدا فرما رہا ہے, جلوہ دکھاتے ہوئے محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. مانگو کیا مانگتے ہو. سبحان اللہ. تو سیدہ فاطمہ الزہرا مچل گئی. کہا بابا پھر آپ نے کیا کیا مانگا. کیا بات ہے. جب اس نے 70 بار کہا کہ 70,000 بار کہا کہ مانگو کیا مانگتے, تو آپ نے کیا کیا مانگا. آقا فرماتے ہیں بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو تو ایک ہی جواب دیتا, میری امت کو بخش دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری امت کو بخش دے. کیا بات ہے. میری امت کو بخش دے. بیٹی اس نے 70,000 بار کہا مانگ. پیارے مانگ کیا مانگتا ہے. میں 70,000 بار ایک ہی بات کرتا رہا, میری امت کو بخش دے. اب یہاں میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. خدا کو دیکھ کر جو ہمیں نہ بھولے, خدا کو دیکھ کر مراد آباد والوں, پیپلز خانہ والوں, جی جی محسوس کرو اس کو. گرد نواز سے آنے والوں محسوس کرو, جو خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر, خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولے. ہم کون؟ شرابی ہم میں, جواری ہم میں, زانی ہم میں, پاپی ہم میں, گنہگار ہم میں, تاش کے پتے کھیلنے والے ہم میں, جوا کھیلنے والے ہم میں. ہمیں پاپیوں کو نہ بھولے. آپ نے کہا امین القادری یہ کون سی بات ہے, خدا کو دیکھ کے ہمیں نہ بھولے. میں نے کہا سن, اب لوگ کعبہ دیکھ کر وطن بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. دماغ میں منصوبہ لے کر جاتے ہیں کہ یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ مانگوں گا اللہ سے, یہ اللہ کی عزت کی قسم. جب میں پہلی مرتبہ گیا
اور میری نظر کعبے پہ پڑنے والی تھی. میں نے دماغ کی فہرست میں اتنے نام لکھے تھے, اتنی حاجتیں لکھی تھی, مگر میرا اللہ جانتا ہے کہ جب کعبے پہ نظر پڑی تو میری زبان نہ کھل سکی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا میں حقیقت میں ہوں. اللہ اکبر. لوگ کعبہ دیکھ کر کے اپنی حاجتیں بھول جاتے ہیں, وطن بھول جاتے ہیں, لیکن یہ رب کعبہ کو دیکھ کر اپنی پاپی امت کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. کتنا پیار. دوسری بات, اہم بات کی طرف آئیے. اللہ کو دیکھ کر پاپیوں کو یاد کیا, یعنی امت کا پیار کتنا. ارے اللہ کو دیکھ کر لوگ, اللہ کو دیکھنا تو بڑی بات, 70,000 پردوں کے پیچھے سے ایک تجلی دیکھ کر لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, اپنے آپ کو. اور وہ کون ہستی ہے؟ جب کا ربی ارنی انظر الیک, اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا. پھر کیا ہوا؟ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی. 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی تو موسیٰ اپنے آپ کو بھول گئے اور زمین پر بے ہوش ہو کر آ گئے. تو جو 70,000 پردوں کے پیچھے سے دیکھے تجلی, وہ اپنے آپ کو بھول جائے, اور جو بے حجاب اور بے نقاب دیکھے, اتنے قریب سے دیکھے, ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, سبحان اس کے اللہ. باوجود بھی ہمیں یاد رکھے تو ہم سے پیار کتنا ہے. لیکن اب پلٹ کر ایک سوال, جو خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا, ہم پاپیوں کو, خدا کو دیکھ کر ہمیں نہ بھولا, ہم فلموں میں اس کو بھول گئے. فلم دیکھ کر اس کو, وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے, ہم فلموں میں دیکھ کر, فلموں میں گم کر ان کو بھول گئے, گم ہو گئے فلموں میں. وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے, میری قوم زنا کے اڈوں پر جا کر انہیں بھول گئے. کیا ہوگا؟ تباہی نہیں ہوگی. حل کیا ہے؟ حل کیا ہے؟ حل ایک ہی ہے, بس ایک. جس کا دل دکھا کر یہ مصیبتیں مول لی ہے, اسے خوش کرو, ان سے معافی مانگو, انہیں راضی کرو, حضور کو راضی کر لو, حالات بدلیں گے, انقلاب آئے گا. اور ہمیں ڈرنے کی, مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. یاد رکھنا مسلمانوں, اچھی طرح یاد رکھنا, حالات کہیں بھی کچھ بھی, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, اپنے ملک کی کسی بات نہیں کر رہا, پوری دنیا کہیں کچھ ہو, چڑیا کوے نہ بنو, عقاب بنو عقاب. ہاں, کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم لنگڑے, لولے, اندھے, بہرے خدا کی عبادت نہیں کرتے, ہم رب محمد کی عبادت کرتے ہیں. اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ جو فرعون کو دریا میں غرق کر دیتا ہے, نمرود کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے, ابو جہل کو چھوٹے بچوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, اللہ اکبر, ابو لہب کو عبرتناک موت عطا کرتا ہے, اس کی بیوی کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑتا ہے اور وہ بدترین حالات میں ہلاک ہوتی ہے. اپنے اللہ سے صرف رابطہ جوڑنے کی ضرورت ہے, یا جو رشتہ کمزور ہو چکا ہے نا, اس رشتے کو پھر سے دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھنا, اللہ رسول سے رشتہ مضبوط کرو. سب سے رشتے مضبوط کرنے چلے, اللہ رسول سے رشتہ کیوں کمزور کر رہے ہو؟ مگر یاد رکھنا, اللہ سے رشتہ کیسے جڑے گا, اللہ سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا, رسول پاک سے رشتہ مضبوط کیسے ہوگا؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے, توبہ کر کے نکلو, اللہ کی طرف پلٹو. کہاں جا رہے ہو؟ ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو, دوسری طرف نہ جاؤ, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ کی طرف رجوع کرو, اس سے معافی مانگو. یاد رکھنا, میرا اللہ جلدی ناراض نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی منانے کے لیے آ جائے تو وہ جلدی سے راضی ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں, میری قوم کے جوانوں, گناہوں کے اندر نہ کوئی عزت نہیں ہے, گناہوں میں کوئی سکون نہیں ہے, گناہوں میں کوئی قرار
قرار نہیں ہے. گناہ تباہ کرتے ہیں, گناہ برباد کرتے ہیں, گناہ ہلاک کرتے ہیں. اللہ کی طرف پلٹو, اللہ کی طرف رجوع کرو. سب سے آسانی سے اگر کوئی مانتا ہے تو وہ میرا اللہ ہے. سب کو منانا مشکل ہے, رب کو منانا بہت آسان ہے. آؤ آنسوؤں کی سوگات پیش کرو. صرف آنسو کے 2 قطرے, اپنی آنکھوں کی آنسو کے 2 قطرے اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے طور پہ پیش کر دینا تو اقبال کے شعر میں ترمیم کرتے ہوئے کہتا ہوں, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے, موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے. قطرے جو تھے عرق میرے, عرق انفعال کے, شرمندگی کے 2 قطرے پوری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. گڑ گڑاؤ نا اللہ کی بارگاہ میں. سب کے پاس گڑ گڑانے والے, کبھی رب کے پاس گڑ گڑا کے دیکھ. ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر تعویذات میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل سیاسی لیڈروں کے دروازوں پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل نفلی وظائف میں نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل گناہوں سے توبہ کرنے میں ہے. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی وظیفہ کارگر نہیں ہوگا. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے کوئی تعویذ اثر انداز نہیں ہوگا. جب تک گناہ سے نہیں نکلو گے حالات بدلیں گے نہیں. آؤ توبہ کریں, آؤ زندگی کو بدلیں, آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں. ایک مجذوب بزرگ جو ہے وہ بستی میں اعلان کرتے پھر رہے تھے, لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. لوگو اللہ سے صلح کر لو, اللہ تم سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. جب ان کو قبرستان میں دیکھا گیا تو قبرستان میں روتے ہوئے کہہ رہے تھے, اللہ ان سے صلح کر لے, یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ ان سے صلح کر لے, یہ تجھ سے صلح کرنے کے لیے تیار ہے. کسی نے کہا, بابا بستی میں کہتے ہو کہ اللہ سے صلح کر لو, اور قبرستان میں کہتے ہو اللہ ان سے صلح کر لے. بستی میں لوگوں کو اللہ سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو اور قبرستان میں اللہ کو بندوں سے صلح کرنے کے لیے کہتے ہو. تو اس مجذوب نے کہا بھری اور پھر فرمایا, جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اللہ اس سے فرماتا ہے میرے بندے معافی مانگ لے تاکہ میں تجھے معاف کر دوں. بلکہ میرا اللہ تو ایسا کریم ہے, اللہ اکبر, ہر رات کے آخری حصے میں وہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور پکار کر اپنے بندوں سے کہتا ہے, میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ لو, میں تمہیں عطا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے رات کے پاپیوں, صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے, اپنے جرائم سے توبہ کر لو. لیکن ہم تو رات کے 3 بجے تک کے فلمیں دیکھ کر, لہو و لعب میں ڈوب کر, جرائم کر کے ایسے سوتے ہیں کہ پھر فجر بھی بستر میں جاتی, اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تب بھی میرا اللہ رحمت کی چادر پھیلا کر کہتا ہے, میرے بندو مجھ سے کیا مانگتے ہو مانگ. اے دن کے پاپیوں, اس سے پہلے کہ دن ختم ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لو, میں تمہیں معاف کر دوں. مجھے بتاؤ, اللہ اپنے بندوں سے کہتے. تو مجذوب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے اللہ اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے معافی مانگ, میں تجھے معاف کروں. لیکن جب وہ مر کر عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تب بندہ کہتا ہے مجھے معاف کر. اس وقت اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے اللہ سے معافی مانگ. اور کتنا ہی پاپ کیا, کتنا ہی بڑا جرم کیا, کتنے ہی گناہ کیے, ایک بار معافی مانگو. مانگ کے دیکھو معافی, پکار کے دیکھو اس کو. سب کو پکارانا, ذرا رب کو پکار کے دیکھو. سب کے دروازے پہ دستک دی, ذرا میرے اللہ کے دروازے پہ بھی دستک دے کے دیکھو. سب کے لیے رویا نہ, ذرا اللہ کے لیے رو کے دیکھو, اس کے لیے آنسو بہا کے دیکھو. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اللہ سے بڑھ کر ہم پہ کوئی مہربان نہیں, اللہ سے بڑھ کر ہم سے کوئی زیادہ پیار کرنے والا نہیں. آؤ اللہ کو راضی کریں, آؤ اللہ کو منائیں, آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں. اللہ اکبر. ایک بات مجھے یاد آئی, اللہ اللہ, حدیث پاک کا مفہوم پیش کرتا ہوں. کیسا کریم ہے بندوں پہ, کیسا مہربان ہے, بندوں سے پیار کیسے کرتا ہے. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بارش بند ہوئی, اور جب بارش بند ہو گئی تو قوم موسیٰ کلیم کے پاس آئی اور کہنے لگی بارش رک گئی, کچھ کیجئے. موسیٰ کلیم نے فرمایا علیہ السلام,
کہ تم سب اکٹھا ہو جاؤ, ہم شہر کے کنارے پہ چلیں گے, وہاں دعا کریں گے, اللہ سے بارش مانگیں گے. 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا, 70,000 کا مجمع اکٹھا ہو گیا. اللہ سے دعا کی, ارشاد ہوا کلیم تمہاری دعا مقبول ہے, لیکن ایک بندہ اس میں ایسا, اس پورے مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال تک مجھے ناراض کیا ہے, میرا نام تک نہیں لیا ہے, ہم اس سے ناراض ہیں, اسی کی وجہ سے بارش روک رکھی ہے, جب تک اس بدبخت کو نہیں نکالو گے بارش نازل ہونے والی نہیں. موسیٰ کلیم علیہ السلام نے عرض کی مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ بندہ کہاں ہے, کون ہے؟ ارشاد ہوا آواز لگاؤ, آواز لگانا تمہارا کام ہے, پہنچانا ہمارے کرم پر ہے. حضرت موسیٰ نے آواز لگائی, اے وہ انسان, اے وہ شخص جس نے 40 سال تک خدا کو ناراض کیا, اللہ کا نام تک نہ لیا, خدا کا ذکر تک نہ کیا, گناہ پہ گناہ, جرائم پہ جرائم کرتا رہا, نکل جا یہاں سے, تیری وجہ سے بارش رکی ہے. تو بندہ ہوشیار تھا, ہوشیار تھا وہ بندہ, ادھر ادھر دیکھا, سب ادھر ادھر دیکھ رہے کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے, کون نکلتا ہے. اس نے اپنے سر پہ چادر ڈالی اور چادر ڈال کے چپکے چپکے کا. یہی فرق ہے, بہت بڑا فرق ہے جھوٹے خداؤں میں اور سچے خدا میں. جھوٹوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ ناک سے مکھی نہیں ہٹا سکتے, سچے خدا کی شان یہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے, اس کو نہ جگانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ سوتا نہیں, اسے اونگ بھی نہیں آتی, وہ اونگ سے بھی پاک ہے, وہ سونے والے اور ہے, کسی نشے میں بدمست ہے. میرا سچا رب, اور وہ سچے رب کون؟ رب محمد. ہاں, ہم کسی خدا کو نہیں جانتے نہ کسی خدا کو مانتے ہیں, ہم اسی خدا کو مانتے ہیں جسے رب محمد کہا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کوئی خدا نہیں رب محمد کے سوا. رب محمد کو اس نے پکارا کس شان سے, 40 سال تک پاپ کرتا رہا, جرائم کرتا رہا, سر پہ چادر ڈال کے چپ کے کہتا ہے اللہ اگر اس مجمع سے میں نکلوں گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا, بے عزت ہو جاؤں گا, یہ مجھے مار بھی ڈال سکتے ہیں کہ تیری وجہ سے بارش رکی. مولا مجھے رسوا کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے, مجھے ذلیل کرنے میں تیرا فائدہ کیا ہے؟ اگر میں ذلیل ہو جاؤں گا تو تیرا کوئی فائدہ تو نہیں, اور اگر تو مجھے معاف کر دے تو تیرا کوئی نقصان بھی نہیں. اگر تو مجھے معاف کرے تو تیرا کوئی نقصان نہیں, لیکن اگر معاف کر دیا وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں. آج بچا لے مجھے, زندہ باد, زندہ آج باد. بچا لے مجھے, میری عزت بچا لے, مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. میں مانتا ہوں کہ میں نے تجھے ناراض کیا, لیکن میں نے تیرا کبھی نام بھی نہیں لیا. مولا آج معاف کر, بچا لے, میری عزت بچا لے, معاف کر دے مجھے. اور جب عزت پہ بنائی تو 2 آنسو نکلے جذبات میں, اور وہ گال پر آئے, اور ابھی وہ ڈھلکے بھی نہیں تھے, کالی کالی گھٹائیں چھا گئی, اور ایسا برسا کہ جل تھل کر دیا. لوگ نہا گئے پانی میں. موسیٰ کلیم نے آسمان کی طرف رخ کیا, کہا مولا یہ تو کہا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں برسائیں گے نہیں, کوئی نہیں نکلا, برسا کیوں؟ ارشاد ہوا موسیٰ جس کی وجہ سے روک رکھا تھا برسایا اسی کے صدقے میں. سبحان اللہ, اسی کے صدقے. وہ مردود سے چند سیکنڈ میں محبوب ہو گیا. اے سبحان اللہ. کہاں تو مردود اور چند سیکنڈ میں محبوب, چند لمحات میں انقلاب کیسا. ارشاد ہوا معافی مانگ لی, معافی طلب کر لی, توبہ کر لی, معاف کر دیا ہم نے, اور اس کے آنسوؤں کی لاج رکھ لی, برسا دیا. اب ذرا دیکھنا پیار کتنا کرتا ہے مسلمانوں, احساس نہیں کیا. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. بے شک سبحان اللہ. اللہ کی قدر نہیں کی تو تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ نبی کی قدر نہیں کی تمہاری قدر کیسے ہوگی؟ کہا کہ اسی کی وجہ سے برسایا. اب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مولا
ذرا دکھانا وہ کون ہے. یہ اللہ کا پیار ہے بندوں کے ساتھ. اور پھر یہ کہتا ہوں جب موسیٰ کے امتی کے ساتھ یہ پیار ہے تو یار کی امتی کے ساتھ کیسا پیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو امتی تھا نا. امت محمدیہ کو کوئی خاص درجہ ہے, کوئی خاص درجہ امت محمدیہ کا, بڑا درجہ ہے. ارے درجہ یہ ہے قربان جائیں. امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ الرحمہ نے لکھا ہے, کیا پیاری بات ہے. موسیٰ کہتے ہیں مانگتے ہیں ہے نا, اور جواب کیا آتا ہے لن ترانی, منع کرتے نہیں دیں گے, جو بھی مانگا نہیں دیں گے. اور امت محمدیہ کو کیا کہا ادعونی استجیب لکم, سبحان اللہ. جو مانگیں گے دیں گے. بے وہاں شک نبی کو منع کیا اور یہاں امتیوں سے کہہ رہے ہیں محبوب کی جو مانگو گے دیں گے. تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ گیا. یہاں یہ ہے وہاں اصل کا معاملہ ہے یا طفیلی کا معاملہ ہے. ہاں طفیلی کو بھی درجہ ملے. طفیلی مطلب سمجھے, دیکھو اگر کوئی مزدور ہے, مزدور ٹھیلا ڈھکیلتا ہے, تو کیا کوئی وزیر اعظم اپنے گھر میں شادی کرے گا تو اس مزدور کو بلائے گا؟ بولو بھائی, بلائے گا؟ نہیں بلائے گا. وہ تو مفتی صاحب کو بلائے گا. ٹھیک, تو مفتی صاحب قبلہ کو دعوت ملی وزیر کے گھر سے, مفتی صاحب آنا, اور جس کو چاہو خادم کو لے آ سکتے ہو, کوئی پرابلم کی بات نہیں. اب مفتی صاحب کسی چپل سینے والے کا ہاتھ پکڑے کا چلو. اب ایک جامع مسجد کے امام صاحب, وہ مفتی صاحب کے برابر نہیں, ان کو نہیں بلایا وزیر نے, لیکن وہ جو چمار تھا چپل سینے والا وہ جا رہا ہے. تو معاملہ کیا ہے, وہاں اصل ہے اور یہ اصل کا طفیلی ہے نا. تھوڑی مشکل بات ہے, بعد میں آپ اپنے علماء سے سمجھنا, آپ کو بتائیں گے طفیلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. یعنی طفیل میں جا رہا ہے, بات سمجھے. اور آسان زبان میں کہہ دوں, ارے بڑے بڑے لوگ ان کو مرسیڈیز کار میسر نہیں, لیکن کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے. وجہ کتے کے لیے مرسیڈیز کاریں بنی ہے یا کتا مرسیڈیز کاروں کے لیے؟ نہ یہ اس کے لیے نہ وہ اس کے لیے. بس بات اتنی ہے کہ یہ جس کا غلام ہے, جس کی ملکیت میں ہے, وہ مرسیڈیز کار کا مالک ہے, تو طفیلی بن کے یہ بھی جا رہا ہے. تو پتہ چلا جس کا مالک جتنا بڑا ہوتا ہے طفیلی کی رسائی وہاں تک ہوتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ جو ہمارا مالک و مولا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے, اس لیے اللہ نے سب سے زیادہ رعایت اگر کسی کو عطا کی ہے تو امت محمدیہ کو عطا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے آخری میں آئے, سب سے آخری میں یا آئے, رسول اللہ زندہ باد زندہ سب باد. سے آخری میں آئے, اٹھیں گے سب سے پہلے. بے شک سب سے آخری میں آئے, جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. اور سب کے جرائم بیان ہوں گے تمہارے سامنے. بنی اسرائیل نے یہ کیا, لوط کی قوم نے یہ کیا, صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ کیا, ابراہیم علیہ السلام, سب کے دکھڑے, سب کے جرائم, سب کے برائی تمہارے سامنے آ گئی. تمہارے بعد کوئی امت ہی نہیں آئے گی تاکہ تمہاری برائی کسی تک پہنچ ہی نہ سکے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. کیوں؟ سبحان اللہ. کیونکہ تم میرے محبوب کی امت ہو, میرے پیارے کی امت ہو. اوروں کا حال یہ, اگر گناہ کر لے تو سزا کیا, اپنے آپ کو قتل کر دو, یہی. اور تم گناہ کرو تو توبہ کرو, معافی ہے. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا وہ جس نے توبہ کی ہے, رویا ہے اور توبہ قبول ہو گئی ہے, ذرا بتانا وہ کون ہے. ذرا ارشاد ہوا نہیں بتاؤں گا. کس کو؟ موسیٰ کلیم. موسیٰ نہیں بتائیں گے. کیوں مولا؟ موسیٰ جب تک باغی تھا, گناہ کر رہا تھا, پاپ کر رہا تھا, نافرمانی کر رہا تھا, تب بھی تو میں نے پردے ڈال کے رکھے تھے, تب نہیں بتایا تھا. اب تو توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے, اب بتا کر کے اس کو ذلیل کیسے کر دوں, اب بتا کر اس کو رسوا. یہ ہمارا اللہ ہے, ایسی محبت کرتا ہے. آئیے نا ہم بھی زندگیاں بدلے, توبہ کرے, زندگی میں انقلاب پیدا کرے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق دے, اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق دے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو, اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے, اور اللہ ہمیں معاف فرمائے, اور اللہ تعالی اس محفل کو قبول کرے. ہاں قاری, ہاں جی ہاں
ہاں جی ہاں قاری صادق صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ اور تمام علماء کو مبارکباد کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے۔ بس اتنا میرے عزیز میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ کو راضی کیجئے اور اللہ کے محبوب کو راضی کیجئے، حضور کو منائیے، اس لیے کہ پورا کے پورا دین حضور کی ذات ہے۔ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا بیست۔ پورا کے پورا دین محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ حضور سے جڑیے، حضور کے قریب آئیے اور حضور علیہ السلام کو ایسا مانیے جیسا کہ ماننے کا حق ہے۔ یاد رکھیے، حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر کہنا یا بڑا بھائی کہنا یا ان کے علم غیب کا انکار کرنا یا ان کے حاضر و ناظر کا انکار کرنا، یہ بہت نادانی کی باتیں ہیں، جرات کی باتیں ہیں۔ میرے عزیز بھائی، ہمارا باپ بھی، اپنا بابا بھی ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے شکل تو ایسی ہے، ہم کہتے ہیں مگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن باپ کو دیکھتے ہیں تو مقبول حج کا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور پتہ چلا جب اپنا باپ اپنی طرح بشر نہیں تو رسول پاک اپنی طرح بشر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ بشر ضرور ہیں لیکن خیر البشر ہے، سید البشر ہے۔ اور میرے امام نے کہا لوگ تو بڑا بھائی کہتے کہتے تھکے، لیکن میرے امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جس میں منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ۔